सुभान अल्लाह, नाना के दीन के परचम को अपना सर कटाकर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ऐसी बाकरामत शख्सियत हैं कि आप की जो विलादत है ना, आपकी जो बर्थ है, वो बर्थ भी करामत है। आप 6 महीने में, माँ आपका जो हमल था, माँ के पेट में आप रहे, वो 6 महीने रहे। और याद रहे कि पूरी दुनिया में सैयदुना याह्या अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा नहीं रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। यानी आप फ्रॉम द डे 1 आपकी विलादत ही करामत है। और सुभान अल्लाह, आपके रुखसार मुबारक का हाल ये था, आपके चेहरे पर नूर ऐसा था कि आपके दोनों रुखसार से ऐसा नूर निकलता था कि कमरे और दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और क्यों ना हो, किसके नवासे हैं, किन के फूल हैं, आका की निगाहों के तारे हैं। और फिर तो ये भी तो कहते हैं, मिलकर पढ़ लें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। अब ये जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के लिए रवाना हुए ना, तो आपसे मजीद करामतों का ज़ुहूर हुआ। और उलमा कहते हैं ये जो करामतें थी ना, बेसिकली ये इत्माम हुज्जत के लिए थी, मजीद उनको समझाने के लिए थी कि देखो मैं कौन हूं, मेरे साथ कैसे मामलात हो रहे हैं, मुझ पर जुल्म न करो। मगर उन जालिमों की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा था। इमाम हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मदीने से कूच किया और अब मक्के आया। अब इसी रास्ते में सैयदना इब्ने मुती रहमतुल्लाहि तआला से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर मेरे कुएं का पानी बहुत कम है, बराए करम आप दुआए बरकत से नवाज दीजिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस कुएं का पानी तलब किया और जब पानी का डोल हाजिर किया गया तो आपने उसमें से पानी कुछ पिया भी, नोश भी फरमाया और कुल्ली भी कर दी और डोल को वापस कुएं में डाल दिया गया। जब वो पानी जो है वो कुएं में गया, कुएं का पानी भी बढ़ गया और मीठा और लजीज भी हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये इमाम हुसैन की करामतों का सिलसिला रहा। उसके बाद जब आप बिल्कुल एग्जैक्टली 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया, याद रहे कि वो दिन जुमा का दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम जब ये वाकया हुआ, करबला के मैदान में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो मैं कौन हूं, ये जुल्म मत करो। तुम क्या जवाब दोगे जिसका कलमा पढ़ते हो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को? उस वक्त आपके जो खेमे थे, जहां खानदान के अफराद थे, वहां खंदक में एक आग भी जल रही थी। तो एक बदजबान यजीदी ने बकवास करते हुए कहा कि ए हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले यही आग लगा दी है। यानी माज़ अल्लाह वो ये कहना चाह रहा था कि ए हुसैन, मरने के बाद भी तुम्हें जहन्नम की आग में जाना है। इमाम आली मकाम ने जब ये सुना तो आपने कहा कि ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है क्या? तू ये गुमान करता है कि मैं दोज़ख की आग में जाऊंगा? इमाम आली मकाम के काफिले के जानिसार ने कहा कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी इसका सर कलम कर दूं। आपने इजाजत नहीं दी। आपने फरमाया हमले का आगाज हमारी तरफ से नहीं करना, हो सकता है ये प्रोवोक कर रहे हो, ये इसलिए हमें कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पहल हो जाए और ये कहें हमने तो हमला नहीं किया था, इमाम हुसैन वालों ने पहले हमला किया। हालांकि इस कदर बड़ी गुस्ताखी की थी, आपने अपने साथी को रोक दिया, मगर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दिल बड़ा दुखा हुआ था कि ऐसी बात इसने कर दी। आपने कहा ए रब्बे कहार, इसको अजाब नार से कबल भी इस दुनिया में भी आग का अजाब अता फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई। वो बंदा जो घोड़े पे बैठा था, उसकी घोड़े को झटका लगा, घोड़ा खुद ही दौड़ता हुआ गया और उस वो घोड़े से जब जहां गिरा तो वहां आग लगी हुई थी। उसी खंदक में ये बंदा जाकर गिरा और वो बदनसीब आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम आली मकाम ने सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आले रसूल के गुस्ताख को सजा दी। अब यहां भी उनके सामने ये वाकया हो रहा है, सारे लोग दुश्मन सामने खड़े हैं और ये आपकी दुआ कबूल हो रही है, आपके गुस्ताख को सजा मिल रही है, मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन करें, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खुतबा दिया है ना, उन यजीदियों के सामने लास्ट खुतबा, हालांकि अपने सारे शहीद हो चुके थे, मगर फिर भी, हालांकि उस वक्त तो आम आदमी तो ये सोचे कि अब इन्होंने सब मेरे बंदे मार दिए, मैंने इनको नहीं छोड़ना। आप आखिरी वक्त भी सुलह की बात करते रहे, उन्हें समझाने की बात करते रहे, उन्हें ये बताते रहे कि मैं कौन हूं, याद करो।
میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے, تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام میں حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے. یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا, ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں, بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ, اور وہ لالچ تھی پیسے کی, اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا. نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا, اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں, جناب پارٹی کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا, مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں, وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے کوئی اپنی ماں کو مار دے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے, بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا. اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے, اب شراب کے علاوہ بھی عجیب نشے آ گئے, نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجئے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی, ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا, ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے, لالچ تھی, اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ, ہوس, اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں, میں بہت پکا ہوں, کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے, روتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا.
غوث پاک ہیں, ولیوں کے سردار, کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے, آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور ملا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو, مزے کر رہے ہو, فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو, اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہیں جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں.